یہ ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ہم ایسے کام کریں جن کی بدولت ہماری وہ زندگی بہتر ہو جائے جہاں مرنے کے بعد ہم نے جا کر رہنا ہے، اور یہ زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے اور وہ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں عرض کرتا ہوں۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں ہم اس پوری بات کو سمجھیں گے۔ نبی نور و رحمت حضور خاتم الانبیاء آخر الزمان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ مزرع کھیتی کو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، یعنی کسان، کاشتکار، زمیندار کھیتی کے اندر جو بیج بوئے گا وہی فصل کاٹے گا۔ حضور نے یہ مثال دے کر بات سمجھا دی کہ یہ دنیا کی زندگی ایسے سمجھیں جیسے ایک کھیت ہے، اور اس کھیت کے اندر آپ جو کچھ بیج بوئیں گے، اعمال صالح کا بیج بوئیں گے تو انعام کی صورت میں اور جزا کی صورت میں تمہاری آخرت اور عاقبت کو بہتر کر دیا جائے گا، اور اس دنیا کی زندگی میں بدی، برائی، نافرمانی، فسق و فجور، ان اعمال کا بیج اگر بوئیں گے تو قیامت کے دن وہی فصل کاٹے گا۔ اگر کوئی آدمی کپاس کی فصل لگاتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، تو کپاس وہی کاٹے گا، وہی حاصل کرے گا۔ اگر گندم زمین کے اندر کاشت کی ہے، بوئی ہے، بیج ڈالا ہے، تو وہ گندم کی فصل ہی اٹھائے گا، وہ دوسری فصل نہیں اٹھائے گا۔ لہذا یہ بات سمجھا دی گئی، من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی آخرت میں اس کے سامنے آ جائے گی، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن یہ اللہ کی شان کریمی ہے، انسان ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، قرآن مجید میں فرمایا انسان تو اپنی جبلت میں ناشکرا واقع ہوا ہے۔ اتنے اللہ کے انعامات، اتنے اس کے فضل و کرم، لیکن انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کی عبادت، اس کے ذکر کی رغبت نہیں رکھتا، اس کے اندر شوق نہیں اپنے رب سے ملاقات کا، اپنے رب سے تعلق، اس سے دور ہے انسان اور غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وہ کون سی شے ہے جس نے تمہیں اپنے رب سے غافل کر دیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے تیرے رب سے غافل کر دیا ہے، تیرے رب سے دور کر دیا ہے۔ ہمارے رب کا کتنا کرم ہے۔ میں اپنے تمام سامعین، سننے والوں کی توجہ چاہوں گا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے۔ جیسے ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے، آپ جب اسے چلاتے ہیں تو وہ ایک ایک منظر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے اعمال اور افعال ہوں گے، جیسے سکرین پر آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں،
انسان کے عمل نامے، اس کے اعمال، اس کے کرتوت، اس کی باتیں، افعال اس کے سامنے آ جائیں۔ مگر یہ رب کا اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، یہاں آپ اگر بازار میں، گھر میں اسکرین پہ کوئی فلم چلاتے ہیں، کوئی ریکارڈنگ چلاتے ہیں، تو وہ ایک ایک چیز آپ بھی دیکھیں گے، دوسرے لوگ بھی اسے دیکھیں گے۔ لیکن یہ ہمارے رب کا اتنا کرم ہے، جب ہماری برائیاں سامنے آئیں گی تو ہمارے سوا کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ یہ خاص نقطہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے رب کا کتنا کرم ہے، ہمارے اعمال، جتنی برائیاں ہم نے کی ہوں گی، گناہ کیے ہوں گے، ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن رب کا اتنا کرم ہوگا کہ پاس کھڑا ہوا آدمی ان کو نہیں دیکھ سکے گا، وہ جس کے اعمال ہوں گے اسی کو دکھائے جائیں گے۔ تو جو رب ہمارے اعمال و افعال ان کا اتنا پردہ رکھتا ہے، اتنا، کیونکہ اس کا اسم صفت ہے، ہمارے رب کریم کا اسم صفت ہے ستار۔ اللہ کا اسم صفت کیا ہے؟ ستار کا معنی جانتے ہو کیا ہے؟ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ ہمارے عیب ہیں لیکن کسی کو ہمارے عیب نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ رب کریم ستار ہے، اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ عیب ہیں، برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ اس کی شان ہے ستار، پردہ پوشی کرنے والا، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ تو قیامت کے دن بھی اس کا کرم اور لطف ہوگا کہ ہمارے اعمال جب سکرین پر ہمارے سامنے دکھائے جائیں گے تو جس کے عمل ہوں گے اس کے سوا دوسرا اسے دیکھ نہیں سکے گا۔ یہ رب کا کرم ہے۔ تو جس رب نے ہمارے اوپر اتنے کرم کیے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ستر مسلم، یہ ہم گلیوں میں، چوکوں میں بیٹھ کر، مجلسیں بکا کر جو لوگوں کی عیبوں کو اچھالتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ذرا دیکھیے حضور کی حدیث شریف ہے، نبی نور و رحمت، آخر الزمان، خاتم الانبیاء، حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن رب کریم اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے عیب چھپے رہیں، کسی کے سامنے میرے عیب اور گناہ ظاہر نہ ہوں، تو میدان محشر میں جو شخص یہ چاہتا ہے مجھے رسوائی نہ ہو، مجھے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے عمل بتا دیا۔ کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ، اس کی پردہ پوشی کرو۔ اگر تم نے اس کی پردہ پوشی کی، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، قیامت کے دن اللہ کریم تمہیں رسوا ہونے سے اور ذلیل ہونے سے بچا دے گا، تمہارے عیبوں پر قیامت کے دن بے نیاز رب پردہ ڈالے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے، اس میں جو کچھ آپ عمل کریں گے وہی فصل کاٹیں گے۔ یہاں ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ شدید سردیوں کی راتیں ہوں، وہ ماہ کی راتیں ہوں، اندازہ لگائیں نا، ساری دنیا انگیٹھیاں لگا کے، ہیٹر لگا کر کے، گیس ہیٹر چلائے ہوئے ہیں، بجلی کے ہیٹر ہیں، بستروں میں گرم ہو کے بیٹھے ہیں، انگیٹھیاں پکائی ہوئی ہیں، اور ایک کسان جو ہے اس نے لنگوٹا کیا ہوا ہے، کسی اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، وہ پانی لگا رہا ہے، اور رات کو اٹھ کر جا کر کے فصلوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ راستے میں کوئی آدمی ملتا ہے، وہ کہتا ہے بھلے مانس آدمی، تو کدھر جا رہا ہے؟ اتنی شدید سردی، پانی بھی برف نظر آ رہی ہے اور اتنی ٹھنڈک، اور تم نے لنگوٹا کر کے اپنی کئی جو ہے کسی، یہ آپ نے کندھے پہ کدال رکھی ہوئی ہے اور زمین کو پانی لگا رہے ہو، فصلوں میں گھوم پھر رہے ہو، جاؤ گھر میں بستر میں آرام کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آج میں
اس سردی سے بچ کر اور گرمی اور حرارت کے بستر میں لیٹ کر مزے لوٹوں اور ہیٹر کی حرارت میں آسانی سے سو جاؤں، تو پھر جب فصل اٹھانے کا موقع آئے گا تو میں تو فصل سے محروم ہو جاؤں گا۔ آج کی میری یہ محنت، میری مشقت، کھیتیوں میں محنت کرنا، یہ اس دن رنگ لائے گی جب لوگ فصل کاٹ رہے ہوں گے۔ جتنی میں نے زمین میں محنت کی ہوگی، جتنی میں نے زمین میں محنت کی ہوگی، اسی کے مطابق فصل اٹھاؤں گا۔ لہٰذا آج کی مشقت مجھے برداشت ہے۔ یہ سردی، اس کی ٹھٹھری راتوں میں نمونیا ہو جائے مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ کل جب دانے اٹھانے کا موقع آئے تو میرے گھر میں بھی دانے بھر جائیں۔ تو جو آدمی پرواہ نہ کرے زمین کی، بس بیج ڈال دیا اور اس کے بعد نہ اس میں کھاد ڈالی، نہ گوڈی کی، نہ پانی لگایا، نہ دیکھ بھال کی، تو پھر اندازہ لگائیے اس کو فصل میں کیا نفع ہوگا، کیا فائدہ ہوگا۔ یہ دنیا کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج اگر تکلیف اٹھائیں گے، آج اگر مشقت اٹھائیں گے، یعنی شدید گرمی کے موسم میں آپ مسجد کا رخ کرتے ہیں، بجلی بھی بند ہے اور حبس کا مہینہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بستر سے صبح اٹھتے ہیں، نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ شدید سردی کا موسم ہو، آپ اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، آپ فجر کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ سردی میں آنا جانا، وضو کرنا، یہ ساری مشقتیں اور تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ دن بھر کے تھکے ہوئے دکان سے آئے ہیں، لیکن آپ پھر بھی وضو کر کے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تکلیف اٹھانا، یہ مشقت اٹھانا قیامت کے دن بے عین ہی اس کسان کی طرح ہے جو ساری تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے، موسمی تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے، جسمانی اذیتیں بھی برداشت کرتا ہے۔ بھئی فصل تو اٹھا کر بوریاں بھر بھر کے دانوں کی وہی گھر میں لائے گا جس نے کھیت کے اندر کھیتی میں محنت کی ہوگی، اور جس نے محنت ہی نہیں کی تو اسے کیا حاصل ہوگا۔ حضور نبی نور الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت بھرا یہ فرمان ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ جو کچھ محنت کرو گے، کھیتی میں مشقت کرو گے، تکلیفیں اٹھاؤ گے، اس کے مطابق ہی تم اپنا پھل اٹھا کر کے گھر لاؤ۔ اس لیے ایک کسان تھا، اس کا باغ تھا تو باغ میں پھل کم لگا۔ اس نے اپنے منشی اور ملازموں سے پوچھا کہ اس دفعہ کیا بات ہے، میرے باغ کا پھل بہت تھوڑا لگا ہے، جھاڑ بہت کم ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب فلاں مہینے میں کھاد ڈالنی تھی 3 قسم کی، آپ نے تو پرواہ ہی نہیں کی، نہ کھاد ڈالی ہے، اور پھر ان درختوں کو، ان باغ کو چھانگا جاتا ہے، مزدور کو بلایا جاتا ہے، ٹہنیوں کو کاٹا جاتا ہے، تو آپ نے تو اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ آپ زندگی کے عیش اور مزے لوٹتے رہے، فصل کی طرف، کھیت کی طرف تو دھیان ہی نہیں کیا، تو پھر آپ کا پھل بھی تو ایسے ہی لگنا تھا، جھاڑ بھی تو اتنا ہی ہونا تھا۔ جتنا کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں اتنا ہی میٹھا ہے۔ جتنی محنت کریں گے، جتنی مشقت اٹھائیں گے، جتنی تکلیف اٹھائیں گے، اتنی ہی پھر راحت پائیں گے، اتنی ہی پھر راحت پائیں گے۔ ایک دفعہ کی مشقت و محنت سے جب آپ کے بڑولے میں دانے بھر جائیں گے، پورا سال کسی سے نہ آٹا مانگنا پڑے گا، نہ آپ کو گندم مانگنی پڑے گی۔ آپ کے گھر میں اگر فصل موجود ہے تو پورا سال جو ہے اگلی فصل آنے تک آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی، آپ مزے سے، یہاں تک کہ اگر بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا تو آپ گندم بیچ کر کے بجلی کا بل دے دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی محنت و مشقت کریں گے اتنا ہی نفع اٹھائیں گے۔ لیکن آج دین کے معاملے میں ہم اتنے غافل ہو گئے، اتنے غافل ہو گئے۔ آپ مسجد کا سین دیکھیں، حال دیکھ لیں، مسلمانوں کی آبادی دیکھ لیں، اور پھر غور فرمائیں۔ یہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ جب بہت بڑا نامی گرامی آدمی مرا پڑا، اس کی میت ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہو، تو پھر اس وقت دیکھیں، ڈیڈ باڈی کو دیکھیں تو آپ کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ وہ جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، گلی محلے میں کسی کو بات نہیں کرنے دیتا تھا، آپ بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت۔
کون سا ایسا شخص ہے جو کہے کہ میں گارنٹی لے کر کے آیا ہوں کہ اتنے سال میں رہوں گا؟ بھائی یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، ہم روزانہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی آخرت اور قبر کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ دن بدن ہماری حالت ناگفتہ بے ہوتی چلی جا رہی۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کے خطاب جمعہ میں ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ ہمیشہ آخرت ان لوگوں کی اچھی ہوتی ہے، آخرت میں کامیابی ان کو ملتی ہے جو اس دنیا کے اندر ایمان کی دولت ملی، اللہ کا شکر ہے، مسلمان ہیں، ایمان ہمارے پاس ہے، لیکن نجات کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ نجات کے لیے صرف ایمان، ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ایمان کے بعد اس کی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، جو بھی مسلمان کہلاتا ہے، اس کو ایمان کے ساتھ ایک چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے، بلکہ اس کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے نہ آخرت۔ وہ چیز کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جا بجا فرمایا ان الذین آمنوا، اگر صرف ایمان لانے سے ہی نجات ہو جاتی اور ایمان لانا ہی کافی ہوتا تو پھر آیت کریمہ کے اگلے حصے میں یہ لفظ نہ آتے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کے بعد ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید سے پوچھا تو قرآن نے بتایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان کے بعد نیک اعمال کی ضرورت ہے، نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے یہ دنیا ہے، اس میں اچھے برے لوگ، نیک و بد، ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے انسان کا مادہ نسیان سے اگر لیا گیا ہے، نسیان کا معنی ہے بھولنا، تو انسان جو ہے یہ اس سے بھول چوک ہونا، غلطی ہونا، گناہ کا ارتکاب ہونا، یہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ نیک آدمی سے بھی غلطی ہوتی ہے، نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ صرف انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء گناہ ان کے قریب تک نہیں آتا، تو انبیاء تو معصوم ہیں، صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، یہ محفوظ ہیں، یہ محفوظ ہیں کہ جب گناہ کا ارتکاب ان سے نہیں ہوتا، وہ اللہ انہیں محفوظ کر لیتا ہے، گناہ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، ان کے علاوہ ہر نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ نیک آدمی سے جب غلطی ہو اور نیک آدمی جب غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے، اس سے کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جائے، تو قرآن مجید میں بتایا گیا ذکر اللہ، وہ پھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو۔ انسان سے گناہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ رب کو فراموش کر دیتا ہے، لہذا گناہ کے ارتکاب کے بعد اللہ کا ذکر یہ ایسا عمل ہے جو سیلاب آئے نا، ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر اس کے سارے گناہوں کو بہا کر کے لے جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں اور آپ مل کر آج قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پہ ذرا غور کریں۔ اس دنیا کی زندگی میں رہ کے اگر ہم سے غلطی ہو گئی، کوئی بدی گناہ کا ارتکاب ہو گیا، کوئی ایسا عمل، کوئی فعل ہو گیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہو گیا، اب اس کا مداوع کیا ہے؟ ذکر اللہ، ذکر اللہ، اپنے اللہ کا ذکر کرو، اپنے اللہ کو یاد کرو، اور جب ذکر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ نیکیوں کی رغبت کرو۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جو صرف وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو صرف وضو کرنے سے معاف، کچھ ایسے گناہ گھر سے وضو کر کے آپ مسجد میں نماز کے لیے نکلتے ہیں تو قدم قدم پر گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، نیکیاں بھی مل رہی ہیں۔ لیکن میں اپنے تمام نوجوان عزیز بچوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں سے عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو
دل میں جگہ دیں اور اس آیت کریمہ کے الفاظ اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بڑے غور سے سنیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت. ان الحسنات، حسنات کہتے ہیں نیکیاں، نیک عمل. سیئات کہتے ہیں گناہ. حسنات کا معنی نیکیاں اور سیئات کا معنی گناہ، برائیاں، بدی، اسے سیئات کہتے ہیں. قرآن میں بے نیاز رب نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو بہا کر کے لے جاتی ہیں. نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. جب بندہ نیک عمل کرتا ہے، اب گناہ ہو گیا، بدی ہو، انسان کی فطرت و جبلت میں بھولنا ہے، لیکن جب نکلتا ہے مسجد کے لیے تو آپ کا نکلنا یہ نیک عمل ہے. گھر سے وضو کیا ہے، اور مسئلہ بھی یہ ہے گھر سے وضو کر کے آنے کی زیادہ فضیلت ہے. لہٰذا جب آپ نکلیں گے قدم قدم پر نیکیاں بھی مل رہی ہیں، گناہ بھی مٹ رہے ہیں. اور سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ نیک عمل کرنے سے جتنی برائیاں، بدی، گناہ، ایسے کام جو نہیں کرنے چاہیے تھے انسان سے واقع ہو جائیں تو نیک اعمال کی بدولت وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ سارے گناہ. اور اس کا ایک ترجمہ بڑا پیارا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. جہاں بھی دیکھیے انسان سے گناہ ہوتا ہے تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا کہ پھر وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. ذکر اللہ، وہ اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور اللہ کا ذکر اتنی بڑی دولت و نعمت ہے کہ حضور نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء علوم الدین میں حدیث نقل کی ہے، اور یہ حدیث شریف ہمیشہ اپنے دل میں اس کو اپنے دل میں نقش کریں اور ہمیشہ اس حدیث کو ذہن کے اندر رکھا کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی ایک محفل یا نیک لوگوں کی ایک مجلس، جہاں نیکیوں کی بات ہے، جہاں نیک لوگ بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کے باتیں ہو رہی ہیں، اور کوئی مقصد غرض نہیں، ذکر ہو رہا ہے، ایسی محفل میں، ایسی مجلس میں، ایسے لوگوں کے پاس جو جا کر بیٹھتا ہے تو ایک نشست، ایک محفل اٹینڈ کرنے سے کیا ہوگا؟ 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ بن جائے گا. کوئی شخص کسی بری مجلس میں بیٹھا ہے، برے لوگوں کے پاس بیٹھا ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا اگر نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا، اہل ذکر کے پاس بیٹھے گا، ذکر کرنے والوں سے پیار و محبت کرے گا، ان کی صحبت میں بیٹھے گا، ذکر میں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی ایک محفل 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے. 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ. لہذا اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ہمیں ایسا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے. بہت سے ہمارے مسائل، ہمارے مصائب، ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ، ان کا ایک ہی علاج ہے، رجوع الی اللہ. کیا علاج ہے؟ رجوع الی اللہ، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا. تو اللہ کی طرف رجوع کیسے ہوگا؟ جب اس کے دروازے پہ آئیں گے، جھکیں گے. اور مسجد کا معنی کیا ہے؟ مسجد کا معنی ہے ایسی جگہ جہاں سجدہ کیا جائے. مسجد کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایسی جگہ جہاں سجدہ کیا جائے. لہذا مساجد میں عبادت ہوتی ہے، لہذا اسے مسجد اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں لوگ آتے ہیں، اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں. لہذا جو اللہ کی عبادت اور ذکر کے لیے مسجد میں آتا ہے، اور کئی مرتبہ اپنے خطبات جمعہ میں اور دروس کے اندر یہ بات میں واضح کر چکا ہوں
کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے ذکر کی سب سے افضل ترین صورت اور سب سے اعلیٰ ترین صورت کیا ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کے سوا کوئی عمل نہیں، اللہ کے ذکر کی افضل ترین صورت، اعلیٰ ترین صورت 5 وقت کی نماز ہے۔ اس سے بڑا اللہ کا کوئی ذکر نہیں۔ 2 چیزیں چوٹی کی ہیں، ایک نماز، ایک اللہ کا قرآن، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید کو عرش والے رب نے قرآن میں ذکر فرمایا، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں۔ لہذا قرآن مجید بھی اللہ کا ذکر ہے اور نماز بھی اللہ کا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ بات بھی قرآن کی آیت میں ہے۔ وہ آیت کریمہ بھی سن لیجئے اور اس دل پہ اسے جگہ دیجئے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، بے نیاز رب نے فرمایا میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے صحیح ادا کیا کرو نماز۔ اور ایمان والوں کی تو صفت قرآن میں آئی، سورہ مومنون میں پڑھی ہے نا، سورہ المومنون کی ابتدائی آیات میں جہاں مومنوں کی صفات اور ان کی شانوں کا ذکر ہے، خوبیوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بڑی خوبی بیان کی گئی کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ وقت پر ادا کرتے ہیں، نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں، باجماعت ادا کرتے ہیں اور خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ جس نماز کے اندر سکون نہیں وہ نماز کبھی بھی آپ کے لیے نافع نہیں ہو سکتی۔ نماز کے اندر سکون اختیار کرنا، عاجزی، انکساری، نیاز مندی سے نماز پڑھنا، عاجزی، انکساری، نیاز مندی سے نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنے والا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو دور بیٹھ کر دیکھنے والا اس کا دل گواہی دے کہ اس کی نماز میں عاجزی ہے، اس کی نماز میں انکساری ہے، اس کی نماز میں نیاز مندی ہے۔ لہذا اقم الصلاۃ لذکری، سب سے افضل ترین صورت جو ہے وہ نماز ہے۔ یہ سفر کا مہینہ جو ہے، اس مہینے میں یہ ساری گفتگو جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو ان خوبیوں سے، ان صفات سے متصف ہوتے ہیں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اسی سفر کے مہینے میں 19 تاریخ سفر کی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ، آپ کا وصال مبارک، آپ کا عرس مبارک 19 سفر کو ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے، کامل ترین بندوں میں سے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے انعام یافتہ طبقات کا ذکر کیا تو 4 طبقوں کا ذکر کیا۔ علامات قرآن میں ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ہم نے ان کو کیسے پہچانا، کیسے پہچانا؟ قرآن مجید میں اولیاء کاملین کی جن صفات کا تذکرہ ہے، جس میں ہمیں وہ صفت نظر آئی، جس کو ہم نے ان صفات سے متصف کسی شخص کو پایا، اس کے عمل کو دیکھا، اس کی خلوت اور جلوت کو دیکھا، اس کی صبحیں اور شامیں دیکھی، اس کی دوستی اور دشمنی کے معیار دیکھے، تو جب ہم نے دیکھا تو ان کا پوری زندگی کا نقشہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے عین مطابق پایا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق بسر ہوئی۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن کی ٹرم ہے۔
نہ آپ نے یہ بنایا، نہ میں نے، نہ کسی اور نے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 طبقات ہیں جن پہ اللہ کا انعام. وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں. تو یہ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا 4 طبقات ہیں جن پر میں نے انعام کیا: نبی، صدیق، شہید اور صالحین. اب صدیق کا لفظ قرآن میں جہاں جہاں آیا، یہ بات نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں صدیق کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اونچے درجے کے اولیاء اللہ. اولیاء اللہ کے بھی درجات ہیں. اولیاء اللہ کے بھی. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے ولایت کی 24 کیٹیگریز لکھی ہیں. 24 منزلیں، 24 منزلیں ہیں ولایت کی. لہذا جو اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں قرآن میں انہیں صدیق کا لقب دیا گیا. ایک مثال صرف قرآن سے دوں گا. عورت کو نبوت نہیں دی گئی، مردوں میں نبی ہوئے. نبوت مردوں میں رہی، مردوں کو دی گئی. کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، لیکن عورتوں کو ولایت دی گئی. عورتوں کو ولایت، مرتبہ ولایت عورتوں کو ملا ہے. میں صرف قرآن کی بات کرتا ہوں. قرآن مجید میں ایک خاتون کا ذکر آیا، ایک عورت کا ذکر آیا جس کو اللہ کریم نے اونچے درجے میں مرتبہ ولایت عطا کیا. وہ کون خاتون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، ان کی والدہ مریم، حضرت مریم سلام اللہ علیہ. قرآن کے لفظ ذرا سنیں. قرآن کہتا ہے کان امہ صدیقہ. اے دنیا والو، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے مریم، یہ اونچے درجے کی ولیہ ہے. اونچے درجے کی. ان کی کرامات کا ذکر قرآن میں. حضرت مریم کی کرامات، نبی سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے. تو حضرت مریم اونچے درجے کی ولیہ تھی. لہذا یہ صدیق قرآن کی ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے. یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے صدیق. اس سے مراد ہے اونچے درجے کے اولیاء اللہ. لہذا صدیقین، شہداء، جو خوش نصیب اپنی جان اللہ کے دین کے لیے قربان کرتا، اس کو شہید کہتے ہیں. من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید. یہ وہ طبقات ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. حضرت داتا گنج بخش 19 سفر کو آپ کا عرس، 28 سفر المظفر کو بعض روایات کے مطابق سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بڑے صاحبزادے و شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی وسلام اللہ علیہ، آپ کی تاریخ، آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا. آپ کی شہادت کی تاریخ 28 سفر بھی منقول ہے، بعض جگہ ربیع الاول کی 5 اور 18 بھی لکھی ہوئی ہے. لہٰذا 28 سفر کو عمومی طور پر سیدنا امام حسن مجتبی کا یوم شہادت منایا جاتا ہے. تو یہ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے، اس میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی، آپ کا وصال 28 سفر کو ہے. سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علیہ، آپ کا وصال سفر میں ہے. ان کی پیر و مرشد سیال شریف والے حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا وصال سفر میں ہے. 25 سفر کو سیدی اعلیٰ حضرت کا وصال ہے. تو اس سفر کے مہینے میں بہت سے اولیاء اللہ کا وصال ہوا. یہ وہ اللہ والے ہیں جن کی زندگیاں ایسے گزری ہیں جیسے قرآن میں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا. وہ کیا ہے؟ اس کی ایک علامت صرف قرآن سے عرض کروں گا. ہم علامت دیکھتے ہیں جس میں وہ صفات، وہ خوبیاں پائی جائیں. ہر کسی کو ہم نہیں مانتے، ہر کسی کو ہم نہیں مانتے. کوئی بھنگی چرسی ڈول ڈمکے والا، نماز سے تنگ، روزے سے تنگ، ہم اس کو قطعی طور پہ نہیں مانتے. ہم تو بھائی ان کو مانتے ہیں
جن کی قرآن نے پہچان کرائی ہے، جن کی قرآن نے پہچان کرائی، الذین یبیتون لربہم، بس یہ موٹی سی نشانی ہے۔ کسی کی رات کسی کے لیے بسر ہوتی ہے، کسی کی رات کسی کے لیے بسر ہوتی ہے۔ بے نیاز رب فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے رب کے لیے۔ میں ایک لفظ میں بہت کچھ کہہ گیا، میں بہت کچھ کہہ گیا، سمجھیے۔ کوئی کسی کے لیے رات گزارتا ہے، کوئی کسی کے لیے۔ قرآن نے کہا یہ میرے محبوب و مقرب اولیاء اللہ وہ ہیں جو میرے لیے رات گزارتے ہیں۔ الذین یبیتو کا معنی ہے رات